ڈاکٹر جامی میں آپ کی طرف آؤں گی، اسی سوال کو تھوڑا سا اور گہرا کروں گی، انرچ کروں گی. ابھی تک ہم انفرادیت اور اجتماعیت کے اس کانسیپٹ کو ہی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. سر اگر اس کے اندر میں ایک دو انگریڈینٹ سوشل اور سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کا ڈال دوں، اور سماج کا رول ادا کرتا ہے، اور کیسے جو ہمارا انٹرا سیلف ہے وہ انٹر سیلف میں ڈیولپ ہوتا ہے اور ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور وہ کتنا ضروری ہے ہمیں اس ملت کے مقدر کا ستارہ بننے کے لیے. پلیز سر. انسان کون ہے؟ سب سے بنیادی سوال یہ ہے. انٹرسٹنگلی دس از دا بیسک کویسچن ود اقبال آلسو. اقبال کے ہاں خدا کا تصور ثانوی ہے، جو بنیادی تصور ہے وہ انسان کا ہے، اس لیے وہ خودی کی بات کرتے ہیں. تو خودی کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے جو بات شروع کی ہے وہ خودی سے کی ہے، اور نصیحت کی کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو گویا کہ اگر انسان کو اپنی حقیقت، اپنی اصل کا کچھ سرا مل سکتا ہے تو وہ اندر سے ملے گا، اس کو اپنے باطن سے ملے گا. اور ایک دفعہ اگر باطن اس پہ آشکار ہو گیا تو خدا اور خدا کی معرفت اور علم و عرفان کے سارے راستے اس پہ کھل جائیں گے. جو شخص خودی سے محروم ہے، خود شناسی سے محروم ہے، در حقیقت وہ ایک بلائنڈ ڈالفن کہہ لیں، اس کو کسی انالوجی یا میٹافر سے تعبیر کر لیں، بلکہ شاید اس سے بھی ایک کمتر حیثیت میں، کیونکہ بلائنڈ ڈالفن کو تو ارتقاء کے عمل نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، لیکن جب انسان خودی سے محروم ہو جاتا ہے تو قرآن میں جو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں بلکہ یہ دل ہے جو اندھا ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص ایک ٹھوکرے کھاتے ہوئے کنگ لیئر کی طرح ہے، جو طوفان میں کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، لیکن جس کو اپنی منزل کی کوئی خبر نہیں ہے. ابھی جو سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ انٹرا سیلف اور انٹر سیلف، بدقسمتی سے اقبال کے ساتھ ایک حادثہ یہ ہوا جس کا انہوں نے خود اظہار بھی کیا کہ میں محکوموں کے دیس میں پیدا ہو گیا ہوں. کسی بڑے فرد کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اقبال یہ بھی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے ہم وطنوں نے مجھے ایک شاعر سمجھ لیا ہے، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں. میرے اوپر یہ ایک تہمت رکھی گئی ہے کہ میں شاعر ہوں. وہ تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اقبال کتنا بڑا ذہن ہے. چند دن پہلے کہیں میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ الفاظ جس کے بارے میں ہمارے لسانیات کے مفکرین کہتے ہیں کہ زبان انسان کے ارادے کا احاطہ نہیں کر سکتی. اقبال اتنا بڑا انسان ہے، اتنا بڑا ذہن ہے کہ شاید لفظ بڑا بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. ہم نے اقبال کو چند گنے چنے لگے بندے پیٹرنز میں پڑھنا، دہرانا، اس کا ادراک کرنا، وہاں تک محدود کر لیا. انٹر سیلف اور انٹرا سیلف کی بات چلی تو میں بتاؤں کہ بدقسمتی سے ہم نے خود کو انسانیت کے منصب سے برخاست کرنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. آج ہم ایک مصنوعی ذہانت کے دور میں زندہ ہیں. آپ کانفرنس کا تھیم دیکھیں تو تھیم ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے، ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ملت کے مقدر کا ستارہ آپ تب ہوں گے جب آپ فرد ہوں گے، جب آپ فرد کی تعریف پہ پورا اتریں گے. استاد محترم نے کہا کہ انفرادیت اچھی چیز ہے، لیکن ہماری انفرادیت کو دیمک چاٹ رہی ہے، بلکہ چاٹ چکی ہے. آج کہاں انفرادیت ہے؟ ہم الگوریدمز میں زندہ ہیں، ہم ایک بہت بڑے نیٹ ورک میں زندہ ہیں. ہماری کوئی انفرادیت نہیں ہے. آج ہماری سوچ کے پیٹرن، ہماری فکر کے دھارے، ہماری ترجیحات، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا تعین ہم نہیں کر رہے. آپ کی شاپنگ پرائرٹیز کیا ہیں، آپ کے پریفرنسز کیا ہیں، آپ نے کون سی ایڈز دیکھنی ہے، کون سی نہیں دیکھنی، کیا کرنا ہے، آپ کی نیورل نیٹ ورکنگ کیسی ہوگی، نیورل پاتھ ویز کیسے بنیں گے، مستقبل میں آپ کس طرح کا انسان سامنے آئے گا، یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے مشین کر رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے. تو المیہ یہ ہے کہ آج کا انسان انفرادیت کے منصب سے، اس مینڈیٹ سے، اس ڈومین سے محروم ہو رہا ہے. نتیجتاً آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زور و شور سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آئیڈینٹی کرائسس. سمجھا نہیں جاتا. جو اصطلاحات زیادہ بولی جائیں وہ پھر ٹیکن فار گرانٹڈ ہو جاتی ہیں، سمجھی نہیں جاتی ہیں. کیا ہے آئیڈینٹی؟
میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہربرٹ میڈ نے کہا تھا، اینتھروپولوجسٹ نے، کہ سیلف ریفلیکسیوٹی میں ایک آئی ہے، ایک می ہے. آئی کریٹو سیلف ہے اور جو می ہے وہ سوشل سیلف ہے. می آبجیکٹ ہے، آئی سبجیکٹ ہے. ویئر از آور سبجیکٹیوٹی؟ آج میری سبجیکٹیوٹی کہاں ہے؟ آج میں جب ہر کام میرے لیے مشین سر انجام دے گی تو میں نے آئی کو ڈسمس کر دیا ہے. یاد رکھیے جو آئی ہے یہ مذہب کا بھی موضوع ہے، فلسفے کا بھی موضوع ہے. ڈیکارٹ نے کہا تھا آئی تھنک کگیتو ایرگو سم، آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں آج یہ کریٹیکل ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ آج کے دور کے اندر جب ایک مصنوعی ذہانت اپنے پر پرزے نکال رہی ہے، ہم نے کیا پیش بندی کر رہی ہے اپنی فکر کے حوالے سے، اپنی پہچان کے حوالے سے، اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے. پھر انٹرا سیلف اور انٹر سیلف کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے بات آتی ہے پرسنالٹی کی. اچھا، پرسنالٹی بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، یہ پرسن سے نکلا ہے. پرسن جو ہے یہ لیٹن روٹ ہے اس کا پرسونا. پرسونا کا ورڈ ابھی بھی ہم آرٹ میں استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹر. اچھا، کیریکٹر وہ ہوتا ہے جو پلے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. A play cannot develop, a plot cannot develop in the absence of character. It is the character who will contribute to the development of the plot. لیکن آج کس حد تک ہم کیریکٹر ہیں؟ آج کس حد تک ہم اپنی سبجیکٹیوٹی کو ایکسرسائز کر کے کسی میننگ فل وے میں ہم اپنی جو آپریشنلٹی ہے ایگزسٹنس کی اس کو ہم پرفارم کر رہے ہیں؟ تو آپ بھی اس پہ سوچئے، یہ ایک ایمرجنگ کویسچن ہے. لیکن اقبال کے ہاں آپ کو آج کے دور کے جو مسائل ہیں، مصنوعی ذہانت ہے، چاہے وہ ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے، ہماری پریویسی کے مسائل ہیں، ان کی بہت اچھی بحثیں ملتی ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی غیر روایتی طور پہ اقبال کے اوپر نظر کی جائے تو ان ساری چیزوں کے جوابات ملتے ہیں. اگر مزید بات آگے بڑھے گی تو میں اس پہ مزید کچھ عرض کروں گا. بہت شکریہ.